عقل ہوتا۔ مسلمانوں مسح کرتے ہوئے پاؤں کا کس طرف سے کرتے؟ اوپر سے یا نیچے سے؟ جی اوپر سے۔ مٹی کدھر لگتی ہے؟ عقل کیا کہتی؟ مسح کہاں سے ہونا چاہیے؟ جہاں مٹی لگی ہے۔ مٹی تھلو لگن ڈی، مسح اتو کرن ڈے ہو۔ اگر دین کو پرکھنے کی معیار عقل ہو تو عقل تو یہ کہتی ہے کہ نیچے مٹی لگی ہے، موزے کے جرابوں کے نیچوں سے مسح کرو۔ سیدنا علی کہتے نہیں ہیں کہ ہمیں شریعت نے حکم کیا دیا ہے کہ مسح اوپر سے ہو۔ کیوں؟ دین کو پرکھنے کی بنیاد کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، اللہ سے ڈر جاؤ، جو رسول دے اس کو لے لو، جس سے رسول روکے اس سے رک جاؤ۔ رسول کا فرما دینا یہی دلیل ہوا کرتا ہے، وہ عقل میں آئے یا نہ آئے۔ ابو جہل صدیق اکبر کو ڈھونڈ رہا ہے اور ملنے پر کہتا ہے ابو بکر ایک بات تو بتاؤ۔ کہا کیا؟ کوئی ایک آدمی رات کے ایک پہر میں مکہ سے بیت المقدس سے آسمانوں پر جنت کو دیکھ کر انبیاء سے مل کر اسی رات کو واپس آ سکتا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا نہیں آ سکتا؟ کہا نہیں، دل میں خوش ہو رہا ہے کہ آج میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی ساتھی کو توڑ لیا۔ کہا جو یہ دعویٰ کرے وہ سچا نہیں ہے، عقل میں بات نہیں آتی؟ کہا جی۔ کہا پتہ ہے یہ دعویٰ کس نے کیا ہے؟ کہا کس نے؟ جس کو تو اپنا رسول کہتا ہے، یہ دعویٰ محمد نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدیق اکبر کہتے ہیں ابو جہل کیا تو نے میرے آقا سے سنا ہے؟ کہا ہاں، جس کو تو اپنا آقا کہتا ہے میں نے سنا ہے۔ اس نے کہا ہے میں مکہ سے بیت المقدس پہنچا، آسمانوں پہ گیا، جنت کی سیریں کی، انبیاء سے ملاقاتیں کی، واپس آیا۔ کہا ابو جہل سن لے، اللہ کی قسم محمد سچ کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو جہل حیران، کہتا ہے ابو بکر عقل مانتی ہے؟ عقل مانتی ہے؟ کہا عقل مانے نہ مانے ابو بکر کا ایمان مانتا ہے۔ میرے آقا جھوٹ نہیں بولتے، جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں۔ تو اہل ایمان اگر بدعات سے بچنا ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو رسول دے دے لے لو۔ رسول اگر تمہیں شب برات میں پٹاخے دے، لو اور بجاؤ پٹاخے، کنڈے بھرنے کا کہے بھرو کنڈے، مرنے پر 3واں 7واں 9واں 10واں 40واں کل پرسی کروائے کرو، گٹھلیوں پر آیت کریمہ پڑھوائے پڑھے، تم بھی پڑھو۔ اگر یہ چیزیں رسول نے نہیں دی، اللہ کے واسطہ ہے میڈ ان انڈیا پاکستان چیزوں کو دین نہ بناؤ۔ دین کو پرکھنے کی بنیاد عقل نہیں ہے بلکہ شریعت ہے، قرآن اور حدیث ہے۔ بدعات کا راستہ یہاں سے بھی کھلا کہ مولویوں نے دین کو پرکھنے کی بنیاد عقل بنا لی۔ سید مودودی صاحب اپنی کتاب رسائل و مسائل میں جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ سید صاحب اتنی ترقی ہو گئی، سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے، پوری دنیا ایک گاؤں بن چکا ہے، تو وہ جو دجال کی باتیں ہیں وہ دجال کہاں ہے؟ اب تو دنیا کا کونا کونا چھان مارا گیا، دجال کہاں چھپا ہوا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں وہ کانا دجال وغیرہ تو قصے ہیں، اگر وہ نہ بھی ملے تو شریعت پر کوئی حرف نہیں آتا۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ جس کی خبر محمد علیہ السلام دے وہ جھوٹا قصہ ہو سکتا؟ سید صاحب تفہیم القرآن میں صحیح بخاری کی ایک حدیث کو بیان کر کے مانتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، سندن ٹھیک ہے، لیکن عقل چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ یہ جھوٹ ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ ایک چیز عقل میں نہ آئے تو وہ جھوٹ قرار پائے، اگرچہ وہ صحیح حدیث سے ثابت بھی ہو جائے۔ اللہ کی قسم یہ طریقہ اہل بدعت کا طریقہ ہے، اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے۔ اہل سنت ان کی اپنی وہ اعلان کرتے ہیں اگر نبی کی کوئی بات ہماری عقل میں نہیں بھی آتی، قصور ہماری عقل کا ہے، فرمان مصطفیٰ کا قصور نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل ایمان کا طریقہ کار کیا ہے؟ آئیے اللہ کی کتاب سے سنتے ہیں۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، نہ کسی مومن مرد کے لیے جائز، نہ کسی مومنہ عورت کے لیے جائز، اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا، اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر دے، کوئی آرڈر جاری کر دے،
کوئی حکم ارشاد فرما دے، کوئی قانون جاری ہو جائے، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، وہ مسلمان مومن مرد مومن عورت کو یہ اختیار نہیں ہے، وہ کہے بات تو ٹھیک ہے، اللہ کا حکم یہ ہے، فرمان مصطفیٰ یہ ہے، لیکن میری مرضی یہ ہے، میرا خیال یہ ہے۔ مومن کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مخالف اپنی رائے پیش نہیں کیا کرتا۔ ارے اللہ کے اور اس کے رسول کا حکم تو بہت دور کی بات ہے، اہل ایمان تو نبی کے مشوروں کو بھی مانا کرتے تھے۔ آپ ایک غریب سے صحابی جلابیب کو کہتے ہیں میں تیری شادی نہ کروا دوں؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کس نے رشتہ دینا؟ کہا فلاں گھر میں جاؤ، ان سے رشتہ مانگو، کہو مجھے محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا۔ یہ رشتہ مانگنے جاتے ہیں، ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہماری بیٹی کا رشتہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگا۔ وہ کہتا ہے اپنے لیے نہیں مانگا، رسول نے میرے لیے مانگا ہے۔ تو ماں انکار کرنے کے ارادے سے عدم پسندیدگی کا اظہار کرنے لگتی ہے، لڑکی پردے کے پیچھے کھڑی سن رہی ہے۔ وہ کہتی ماں اگر اجازت دے تو کچھ میں بھی کہوں، یہ نہ دیکھو میرا رشتہ میرا ہاتھ مانگنے کون آیا ہے، یہ تو دیکھو میرا دلہا پسند کس نے کیا ہے۔ یہ نہ دیکھو میرا ہاتھ مانگنے غریب آیا ہے یا امیر آیا ہے، گورا آیا ہے یا کالا آیا ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، میرا ہاتھ مانگنے کون آیا ہے، مجھے تو غرض یہ ہے کہ مجھ سے بڑھ کر خوش نصیب کون ہو سکتی ہے جس کا دلہا محمد نے پسند کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مومن کے لیے جائز نہیں وہ اللہ کے قرآن کی آیت سنے، مصطفیٰ کی حدیث کو سنے اور پھر کہے قرآن و حدیث تو ٹھیک ہے لیکن میرا مذہب، میرا امام، میرا شیخ، میرا پیر، میرا مرشد، میری فقہ، میرا گروہ، میرا فرقہ، میری جماعت یا میری ذاتی رائے یہ ہے، یہ مومنوں کا شیوا نہیں ہے۔ مومن ادھر حکم محمد ہوتا ہے، ادھر گردنیں جھک جاتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، یہ تو مومن کا حال ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی معصیت کرے اس کا حال کیا ہے؟ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، وہ کھلی ہوئی گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو ماننے والا، قرآن و حدیث کے دلائل کو اپنے سینے سے لگانے والا، اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اور جو قرآن و حدیث کے دلائل سن کر قوم، برادری، قبیلہ، اپنی خواہش، اپنی مرضی، تو جی مول صاحب گالتے تو اڈی ٹھیک ہے، داڑھی رکھنی تو چاہیے پر دیکھو نا میری چنگی بھلی عزت بنی ہے، داڑھی رکھ کے مولوی بن جائے گا۔ اب مجھے لوگ آفس میں جاتا ہوں تو سر سلوٹ کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، سر کہہ کر، بابو کہہ کر بات کرتے ہیں، پھر میں کہا ملا جی، مولوی جی، ملوٹا جی، صوفی جی، میری وہ پرسنالٹی ختم ہو جائے گی، میری وہ عزت ختم ہو جائے گی، میں برباد ہو جاؤں گا۔ تو میرے رسول کے لیے ایک تانا برداشت نہیں کر سکتا۔ اپنے ایمان کو ذرا تول کر تو دیکھو، جو ایمان آقا علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ایک تانا برداشت نہ کر سکے، وہ اپنے دل میں مصطفیٰ کی کتنی محبت رکھتا ہے، ذرا غور تو کرو۔ جو داڑھی کو صرف تانوں کی وجہ سے شیو کر دیتا ہے، بیگم نے کیا سی جی میں ملا دے نال نہیں گزارا کر سکتی، میں کیا پھر بیگم تے بڑے اوکھے ہو کے لب دی نا، داڑھی دا خیر ہے نے پھر آ جائیں، یہ تو گھر کی کھیتی ہے، کاٹ لو پھر آ جائے گی، پھر کاٹ لو پھر آ جائے گی۔ بیگم تو بیگم کو جتا رہا ہے، مصطفیٰ کو ہرا رہا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یاد کر لیجئے میرے اس جملوں کو، کڑوے ضرور ہیں لیکن مجبور ہوں۔ جو حدیث رسول، سنت رسول کو دیکھ کر، سن کر، یقین کر کے یہ مصطفیٰ کی سنت ہے، پھر بیوی، ماں، منگیتر، قوم، برادری، قبیلے کی وجہ سے سنت مصطفیٰ کو ٹھوکر مارتا ہے، حقیقت میں وہ مصطفیٰ کو ہرا رہا ہے، قوم کو جتا رہا ہے۔ قیامت کے دن آقا کے سامنے کس منہ سے کھڑا ہوگا؟ حوض کوثر پہ کس منہ سے پانی مانگے گا؟ جس کا نبی اس کی منگیتر سے ہار جائے، اس کی بیوی سے ہار جائے، اس کے بچوں سے ہار جائے، اس کی قوم سے ہار جائے۔ عجیب بات تو ٹھیک ہے بسنت رسول نے نہیں منائی، صحابہ نے نہیں منائی، لیکن دیکھو نا پورا لاہور منا رہا ہے، میں اکیلا پیچھے کیسے رہ سکتا ہوں؟
یہ مومن کے جملے نہیں ہے. مومن کہتا ہے پوری قوم ایک طرف ہو, قوم کو ٹھوکر مار سکتا ہو, مصطفیٰ کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. بدعات کے پھیلنے کا ایک اور سبب باپ دادا کی اندھی تقلید. یہ ایسا جرم ہے کہ خرابی اس دور میں ہی نہیں, ہر دور میں اس دروازے سے داخل ہوئی. تینوں بہتا پتہ لگ گیا ہے, تو 4 لفظ پڑھ لینے, تیرے دادے نو نہیں پتا سی, تیرا پڑدادا بھی 11ویں دیندا سی, گھوڑا تیرے نانے دے گھروں نکلدا سی محرم چ, تو سعودی عرب رہ کے آ گیا تے گلاں کرن لگ گیا. ان کو زیادہ پتا تھا یا تجھے؟ باپ دادا کی اندھی تقلید. مجھے معاف کر دینا, چندہ لینے نہیں کھڑا ہوا, اپنے اور آپ کے ایمان کو تولنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں. آج مصطفیٰ کی سنتیں, آج مصطفیٰ کی سنتیں باپ دادا کی تقلید پہ ذبح ہو جاتی ہیں, بدعات غالب آتی ہیں, مصطفیٰ کی سنتوں کو مغلوب کر دیا جاتا ہے. ایک ہی دلیل کافی ہے. تینوں بہتا پتا ہے یا ابا جی نو بہتا پتا سی؟ میں اس کو سمجھانے کے لیے آپ کو ایک مسئلہ بتاتا ہوں. کسی کا باپ دادا موچی ہو, بیٹا ڈاکٹر بن جائے, مثال پہ غور کرنا. باپ دادا نائی ہو, بیٹا انجینئر بن جائے. باپ دادا جوتی پالش کرنے والا ہو, بیٹا پروفیسر بن جائے. باپ دادا ٹانگا چلانے والا, کھوتی ریڑھی چلانے والا ہو, بیٹا کاروباری بن جائے. کبھی کوئی اس کو تانا دے گا؟ ارے موچی کا بیٹا ڈاکٹر بن جائے, کوئی تانا دے گا؟ تیرا پیو موچی, تو ڈاکٹر کیوں؟ کوئی دے گا تانا؟ تیرا باپ نائی, تو پروفیسر کیوں؟ کوئی تانا دے گا؟ اور اگر کوئی تانا دے بھی بے وقوفی میں, تو یہ جواب کیا دے گا؟ میرے ابو نے پڑھا نہیں تھا, میرے ابو علم سے دور تھے, میرے ابو کو تمیز نہیں تھی, دین سیکھا نہیں, دنیا سیکھی نہیں, انگلش سیکھی نہیں, پڑھا نہیں, لکھا نہیں, بچپن سے ہی کھیتوں میں کام کرتے تھے, تو کھوتی ریڑھی چلانی تھی, ٹریکٹر ہی چلانا تھا, ہل ہی چلانا. میں ڈاکٹر بنا ہوں, میں انجینئر بنا ہوں, میں نے محنت کی ہے. دنیا کے کسی مسئلے پہ باپ دادا دلیل. ایک اور دلیل دے دوں, نوجوان طبقہ زیادہ بیٹھا ہے. باپ منت کر لے بیٹے کی, پتر خالہ دی کڑی نال بیاہ نہ کر, پھوپھی دی کڑی نال کر لا. باپ منت کر رہا ہے بیٹے کی, بیٹے کی آنکھ خالہ پھوپھی کی بجائے خالہ کی لڑکی سے لڑی ہوئی. کہتا ابا بیاہ میں کرنا یا تو کرنا, گزارا میں کرنا یا تو کرنا, ساری زندگی میں گزارنی, تیری مرضی دی لبا یا اپنی مرضی دی لبا؟ کرتے ہو یا نہیں؟ ہائے ہائے ہائے. ارے جتنی تمہارے دل میں ایک منگیتر کی عزت ہے, مصطفیٰ کے فرمان کی اتنی بھی نہیں رہی, آقا کی سنتوں کا اتنا بھی غم نہیں رہا دل میں. منگیتر پہ باپ دادا کہے نہیں مانتے, دنیا کے کاروباروں پہ باپ دادا کہے نہیں مانتے. بیٹا زور لگا رہا ہے گھر میں ٹی وی آئے گا, ابو کہتے ہیں نہیں, تیرے دادے کے گھر میں نہیں تھا, میرے گھر میں نہیں ہے, نانے کے گھر میں نہیں ہے, 7 پشتوں میں گھر میں ٹی وی نہیں آیا. جی وہ پینڈو سن, پرانے دور دے سن, اب تو معاشرہ ترقی یافتہ ہے, آج ٹی وی کے بغیر گزارا نہیں. دنیا کے کسی مسئلے پر نہ باپ دلیل بنتا ہے, نہ دادا دلیل بنتا ہے, نہ نانا دلیل بنتا ہے, نہ چاچا دلیل بنتا ہے. جب سنت مصطفیٰ کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے یہی کھڑے کرتے ہو. یہ طریقہ مسلمانوں کا نہیں ہے, یہ طریقہ اہل شرک اور اہل کفر کا ہے. اور رب کے کلام سے سنتے ہیں, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, جب ان سے کہا جائے اتبعوا, اتباع کرو, پیچھے چلو, ما انزل اللہ, اللہ نے نازل کیا ہے. ارے محرم میں گھوڑے نکالنے اللہ نے نازل نہیں کیے, ماتم کرنے اللہ نے نازل نہیں کیا, آگ پہ چلنا اللہ نے نازل نہیں کیا, چھریے مارنا, زنجیریں مارنا, زنجیر زنی کرنا. تیرے امو تو تیری پیاس پہ قربان ہوئے, شن یہ بالی سکینہ سے کہا, اور پیاسوں کی آس ٹوٹ گئی, اور پیاسوں کی آس ٹوٹ گئی, قطر دریا ٹوٹ گئی, اور پیاسوں کی آس ٹوٹ گئی. خون عباس جو پرچم سے ٹپکتے دیکھا, خون عباس جو پرچم سے ٹپکتے دیکھا, دختر شاہ کا دل ڈوب گیا, اور پیاسوں کی آس ٹوٹ گئی.
کی آس ٹوٹ گئی، قطر دریا پہ علمدار ہوا اور پیاسوں کی آس ٹوٹ گئی، اور پیاسوں کی آس ٹوٹ گئی۔ اللہ نے نازل نہیں کیا، شب برات اللہ کی نازل کردہ نہیں ہے، جشن عید میلاد النبی